بیٹیوں کے لیے جن کو اس دور کے جابر اور فرعون نے قیدی کیا رسول کی بیٹیوں کو، نواسیوں کو، بچوں کو کوفہ سے شام تک لے گئے، ان کی اعضاء میں بیٹھتے ہیں، ان سے ہمارا ایک ایسا تعلق ہے جو عقیدتی بھی ہے اور آئیڈیالوجیکل بھی ہے. ہم نہیں جدا ہو سکتے ان سے، ہم نہیں ہو سکتے جدا. ہم نہیں بھول سکتے کہ رسول پاک کی بیٹیوں کو قیدی بنایا جائے، ان کی اولاد کو قتل کیا جائے، اور ہم کہیں گے جی بس کوئی ایک تاریخی واقعہ تو گزر گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے. قرآن میں جو انبیاء کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، کتنا پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت شعیب کا اور دیگر انبیاء کا ذکر ہے، اس لیے کہ کتاب ہدایت ہے. ہمارے لیے اس میں سبق ہے. آپ مجھے بتلائیں تاریخ بشریت میں اور اسلام میں کربلا جیسا واقعہ کہیں ہوا ہے؟ ہمارے لیے سبق ہے. آج بھی کہتے ہیں کہ آج بھی کربلا ہے جو ہمیں رزسٹ کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے، حوصلہ دیتی ہے اور آپ کو ظلم کے مقابلے میں کھڑا کرتی ہے. ہم امام حسین علیہ السلام کی زداری کرتے ہیں، یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ اعتقاد ہے. محرم آتا ہے تو پھر شروع کر دیں گے سختیاں. آبادی بڑھ گئی ہے، نئی جگہ پر مجلس کرانا ایک عذاب ہے. ایف آئی آر کٹتی ہے دہشت گردی کی بھی، شیڈول 4 میں ڈالتے ہیں. ابھی یہ جو محرم گزرا ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اس کی ہم نے پوری ڈیٹیل بنائی ہے، اور میں ہیومن رائٹس میں بھی اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے اندر دیگر انٹیریئر بھی اور باقیوں میں بھی جو سینٹ کے اندر بھی ہیں اور ہم کو اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں، کتنا ظلم ہوا ہے اور کتنی ڈسکریمنیشن ہوئی ہے. محرم کے اندر بے پناہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں. چار دیواری کے اندر خواتین کی مجلس پر ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں، خواتین پر ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں کہ تم نے اپنے گھر کے اندر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کیوں کی ہے. یہ جرم ہے، اس سے ریاست کو تھریٹ ہے، اس سے پاکستان کو خطرہ ہے. پتہ نہیں یہ کہاں پلے بڑے ہیں، ان کو خوف خدا بھی نہیں ہے، شرم و حیا بھی نہیں ہے. اب چیلم آنے والا ہے. پاکستان میں یہ رواج ہے، لوگ میلوں پہ کیسے جاتے ہیں؟ پیدل جاتے ہیں. یہاں پر امام کا میلہ ہوتا تھا، سارے پیدل جاتے ہیں. عرس ہوتے ہیں، عرس میں پیدل جاتے ہیں. ابھی داتا دربار میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوگا، لوگ جگہ جگہ سے پیدل جائیں گے. ٹھیک، چیلم کی مناسبت سے آبادی بڑھ گئی ہے. پہلے اگر آپ کو نظر نہیں آتے تھے تو آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں. لوگ پیدل جاتے ہیں. ایک تو 2-3 کلومیٹر دور لوگوں کے لیے یہ رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں سیکورٹی کے نام پر. لوگ پیدل جانا چاہتے ہیں. آپ مجھے مجبور کر سکتے کہ تم گاڑی میں جاؤ، موٹر سائیکل پر جاؤ، کہاں کھڑا کرو. میں پیدل جانا چاہتا ہوں، میری مرضی ہے، میں پیدل جانا چاہتا ہوں. ابھی 14 اگست کی مناسبت سے 11 اگست کو منڈی باولدین کے ڈی سی صاحب کا میں نے ٹویٹ دیکھا ہے، بھئی فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک گھوڑوں کا ڈانس ہوگا، سڑکیں بند ہوں گی، لہذا اگر کوئی بیمار لوگ ہیں فلاں راستے سے گزرے. پاکستان کی جو یوم تاسیس ہے، جشن آزادی کی مناسبت سے آپ راستے بند کر سکتے ہو گھوڑوں کے ڈانس کی خاطر. ملک کے اندر بھی ریلیاں نکلے گی، سارا کچھ ہوگا، اسلام آباد میں بھی ایسے ہی ہوگا. لیکن ہم امام حسین علیہ السلام کی جو اربعین اور چیلم ہے، ہم نہیں جا سکتے پیدل. اہل تشیع کہ ہمارے ائمہ نے تاکید کی ہے پیدل جایا کرو. آپ نے دیکھا کہ عراق میں بھی لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کربلا پیدل جاتے ہیں چیلم پر. ہمارے ائمہ نے تاکید کی ہے، عبادت ہے ہماری یہ. ہم شیعہ ہیں. کہاں سے؟ بصرہ سے پیدل، کئی 100 کلومیٹر ہے وہ. بغداد سے پیدل، سامرا سے پیدل، نجف اور پتہ نہیں کہاں سے لوگ پیدل جاتے ہیں کربلا محلہ. یہ ہماری عبادت ہے، ہم پیدل جانا چاہتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ ہر ضلع میں پولیس گردی. ابھی اربعین نہیں آیا، شروع ہو گئی ہے، چیلم نہیں آیا. لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں اور زبردستی ان سے ایفیڈیوٹ لکھوا رہے ہیں. عجیب ہے یار. ایف آئی آریں تھریٹ کر رہے ہیں، تمہیں شیڈول 4 میں ڈالیں گے، تم پر دہشت گردی کی ایف آئی آر کاٹیں گے. یہ پنجاب میں ہو رہا ہے.
یہ تقریباً صرف پنجاب میں ہو رہا ہے، سندھ میں نہیں ہو رہا ہے، یہ اور جگہوں پر نہیں ہو رہا ہے، یہ ہے پنجاب۔ آئین کی جو بنیادی انسانی حقوق ہے، جو آرٹیکلز ہیں، سب کی وائلیشن ہو رہی ہے، غیر اخلاقی ہے، گھروں میں گھس رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ بعض اضلاع میں گرفتار کرتے ہیں، پکڑتے ہیں اور بکری چوری کے پرچے کاٹ رہے ہیں ان پر۔ یہ ہے پاکستان، یہ پنجاب۔ کوئی عقل مند انسان ہے پنجاب کی حکومت میں؟ وہاں کے حکمرانوں کو سمجھائے یہ کیا کر رہے ہو؟ پاکستان میں 6-7 کروڑ اہل تشیع ہیں۔ تم اگر عقل مند سیاستدان بھی ہو نا تو تم یہ کام نہ کرو۔ مجھے ایک دفعہ، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، مسلم لیگ نواز کے ایک ایم این اے صاحب نے، الیکشن ہو رہا تھا، کہا وہاں لوگوں سے کہیں کہ مجھے ووٹ دیں۔ میں نے کہا آپ ایک کام کرو تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہتے کیا کام کروں؟ میں نے کہا اہل تشیع آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتے، کچھ نہیں مانگتے، نہیں کہتے ہمارے علاقے میں سڑک بناؤ، پل بناؤ، نالی بناؤ، یہ کرو وہ کرو، نوکری دو، نہیں، یہ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عزاداری میں رکاوٹیں نہ ڈالو، اگر آپ یہ کام کر لیں گے یہ سارے آپ کو ووٹ دے دیں گے۔ ان کو عشق امام حسین علیہ السلام اور ان کی عزاداری کے ساتھ 1400 سال سے، اب تاریخ تو پڑھو نا۔ یورپ میں چلے جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لوگ پیدل جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سہولتیں نہیں دیتے ہو، ایک طرف سے آپ راستے بند کر دیتے ہو کہ آپ زمینی بائی روڈ سفر ہی نہیں کر سکتے، وہاں جانے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر سکتے۔ اگر کوئی پاکستان کے اندر ایسی حکومت ہوتی جس کو عوام کا خیال ہوتا، عوام، میں یہ جو پریس کانفرنس کر رہا ہوں اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، یہ نہ MWM کی ہے، نہیں، ایک پاکستانی کے طور پر میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں جس کے حقوق ہیں یہاں پر، لہذا میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں عقل مند لوگ ہوں تو ایسے کام نہ کریں۔ پولیس گردی شروع ہے اور عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ایک طرف آپ نے پہلے ہی ان کے کیا اسے کہتے ہیں کہ ان کی عبادت پر حملہ کیا بائی روڈ روک کر، اعلان کر کے پہلے کہ بھئی بندوبست ہو گیا، فیسیلیٹیٹ کریں گے، سارا کرنے کے بعد اچانک کسی سے پوچھا بھی نہیں، پہلے آپ نے ان کی عقیدت پر، ان کی آئیڈیالوجی پر، ان کے مکتب پر، ان کے مذہب پر حملہ کیا آپ نے۔ یہ کسی کو بھی اس کی عبادت سے روکنا صحیح نہیں ہے، متبادل بندوبست ہی نہیں کیا آپ نے، اس میں بھی آتا ہوں میں۔ اور اس کے بعد پھر کیا کر لیا پنجاب کے اندر؟ کوئی اسپیشل حکومت ہے پنجاب میں، لگتا ہے ان کی دشمنی ہے اہل تشیع کے ساتھ، یہی کہنا پڑے گا مجھے۔ پھر نہ کریں، آپ لوگوں کا خیال رکھیں، لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو سلام کریں گے۔ اہل تشیع انتہائی کریم لوگ ہیں، کریموں کے ماننے والے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے عزادار ہیں۔ ان کی خوشیاں، ہمارے چھٹے امام نے کہا ہے، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وأعجنوا بنور ولایتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ ہمارے شیعہ جو ہیں، ہماری خوشیاں ان کی خوشیاں ہیں، جو ہمارے خوشیوں کے دن ہیں ان کے خوشیوں کے دن ہیں، اور ہمارے غم ان کے غم ہیں، جو ہمارے غم کے دن ہیں ان کے غم کے دن ہیں۔ ان کے غم کے دن اللہ کے نبی کے بھی غم کے دن ہیں، رسول پاک کے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی غم کے دن ہیں۔ لہذا یہ جو کام ہو رہا ہے یہ قابل مذمت ہے۔ آپ دیکھیں شیڈول 4 میں کس کو ڈالتے ہیں؟ دہشت گرد کو۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں جن کو خوف ہے کہ پیدل جائیں گے یا کچھ یہ مینج کریں گے چیزوں کو، ان کو شیڈول 4 میں ڈالنے کی دھمکیاں ہیں، بعض کو ڈالا بھی ہے۔ پچھلے سال ملتان میں ینگ بچے 17، 18، 19، 20 سال کے لڑکوں کو شیڈول 4 میں ڈالا ہے انہوں نے، ان کا فیوچر تباہ کیا ہے، ان کی تعلیم تباہ کی ہے انہوں نے۔ لگتا ہے کہ تباہی و بربادی ان کا مقصد اور ہدف ہے۔ ابھی 4 دن جیل میں باقی ہیں اور ظلم انتہا کو پہنچ رہا ہے، ہر جو وقت گزر رہا ہے آگے یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں، یہ قابل مذمت ہے۔ آپ روک نہیں سکو گے لوگوں کو پیدل جانے سے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ تاریخ گواہ ہے نا کہ لوگوں نے ہاتھ کٹوائے کربلا کے، اس وقت حاکم کہتے تھے کہ نہیں جانے دیں گے، لوگ کہتے ہیں ہم جائیں گے، اپنا لوگ ہاتھ کٹوا دیتے تھے۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 2 بیٹے، ایک بیٹا
آپ کو ذبح کرانا پڑے گا. پھر اس طرح سے لوگ گئے ہیں. تاریخ پڑھو نا. ہمارے لہٰذا اربعین امام حسین کی مجالس عزاداری اور اربعین میں شرکت اگر وہاں نہیں جا سکتے یہاں جائیں گے. پیدل جانا کوئی جرم اور عیب ہے؟ اچھا یہ کہا جا رہا ہے راستے میں گرمی ہے نا اور ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے. اگر پیدل جانے والوں کے لیے راستے میں آپ نے پانی کا کسی چیز کا جوس کا بندوبست کیا تو یہ بھی ہم آپ کو شیڈول 4 میں ڈالیں گے, FIR کاٹیں گے. کاٹی ہے انہوں نے, پچھلے سال بھی کاٹی ہے. اس دفعہ تو کئی مہینے پہلے سے پنجاب کی حکومت نے کہہ دیا تھا یہ بدعت ہے پیدل جانا. اللہ اکبر, یہ بدعت ہے. اور من افتا بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ بالنار, یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو فتویٰ نہیں دے سکتا وہ فتویٰ دے. یہ ثابت کرے کہ یہ بدعت ہے, یہ بدعت نہیں ہے. یہ قابل مذمت ہے. میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے دنیا کو بتلا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. یہ ایک ایسا سسٹم ہے پنجاب کے اندر جو ظلم کر رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ اربعین آئے گا, آپ لوگوں کو دیکھنا, آپ کو قتل کر آپ کو مارنا پڑے گا, آپ کو ہمیں گولیاں مارنی پڑے گی. لوگ نہیں رکیں گے آپ سے. آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ساتھ دینا چاہیے. خدا کے لیے ایسا نہ کرو. ہمارا کسی عزاداری سید الشہداء اور یہ مجالس کوئی سیاسی عمل نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ جو اس کو سیاسی خدا نخواستہ اہداف اور مقاصد کے لیے استعمال کرے وہ تو شیعہ ہی نہیں رہتا, وہ اہل بیت کا ماننے والا ہی نہیں رہتا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہماری مائیں بہنیں بچیاں بچے پیدل جائیں گے, یہ سیاست کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں. یہ عقیدت ہے اور عبادت ہے. جیسے امام حسین علیہ السلام کی مجالس کرانا ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے, اہل بیت رسول نے تاکید کی ہے اس کی, اس لیے کراتے ہیں. اس لیے کراتے ہیں. لوگ اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, اپنی زندگی خرچ کرتے ہیں, سارا سال کمائی کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, لوگوں کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں, ساری چیزیں جو ضروری مہیا کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم آپ سے یہ تو نہیں کہتے کہ آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرو, ہمیں پیسے دو, یہ کرو وہ کرو. ہم جانا چاہتے ہیں, رکاوٹیں نہ کھڑی کرو. ہم تو نہیں کہتے کہ ٹھنڈا پانی ہمارے لیے راستے میں ہمیں دو, نہیں, ہم خود ٹھنڈے پانی کا بندوبست کریں گے. ہم ساری سہولتیں راستے میں خود کریں گے. خود یہ لوگ کرتے ہیں, یہ عوامی ہیں, لوگ کرتے ہیں خود. اس لیے ابھی ہمیں آپ تحفہ دے رہے ہیں پاکستان کی آزادی کے دنوں میں نا. 14 اگست پاکستان کی آزادی, 14 کو 19 سفر ہے اسلام آباد میں اربعین کے مناسبت لوگ نکلیں گے, اور 20 کو 15 اگست کو کیا اسے کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہوگا. 15 اگست کو انڈیا والے جشن منا رہے ہوں گے اور ہم گرفتار ہو رہے ہوں گے. 14 اگست کو ہم گرفتار ہو رہے ہوں گے, آج بھی گرفتار ہو رہے ہیں, لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. یہ پاکستان کی جشن آزادی کے موقع پر ہمیں تحفہ دیا جا رہا ہے, یہ سزا دی جا رہی ہے, یہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کے نام پر جو سختی بھی ہے ہمیں قبول ہے. آپ یقین کر لیں, ہمیں ذرا برابر مرنے سے ڈر نہیں لگتا ہے, ذرا برابر بھی. اس راہ میں آپ نے ہمیں 20,000 لاش اٹھائے, ہم رک گئے. بم دھماکہ ہوا, جلوس علم عاشور کا جلوس ہے, علم گرا, لوگ ہٹے بھاگے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں یہ حکمران سمجھ لیں, خدا کے لیے ہم پاکستانی ہیں. جو سیاسی جھگڑے ان کو الگ رہنے دیں, لیکن ہمارے مذہبی حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالیں کسی کے بھی. ابھی 12 ربیع الاول آئے گا, پورے پاکستان سے ریلیاں نکلیں گی, پیدل لوگ نکلیں گے, ہم ساتھ دیتے ہیں, ہم ان کے لیے سبیلیں لگاتے ہیں. حق ہے ان کا, یہ وطن ہے ہمارا, ہم آزادی سے جیئیں گے, یہاں پر رہیں گے. ہم رسول پاک کی ولادت کا بھی جشن نہیں منا سکتے, عجیب ہے. لہذا ہم سارے, کہیں کو نہیں رکاوٹ کھڑی کرتا. میرے خیال میں ایک انتہا پسند طبقہ ہے پاکستان کے اندر, ایکسٹریمسٹ, جو پہلے ہمیں گولیاں مارتا تھا, قتل کرتا تھا. جب وہاں ناکام ہوا ہے, اب ان کے ساتھ مل کر, حکومتوں کے ساتھ مل کر, پریشرائز کر کر ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈلواتا ہے. حکمرانوں کو چاہیے کہ ریاست کہتے ہیں ماں ہوتی ہے, پتہ لگے یہ ماں ہے. خدا کے لیے ایسے کام نہ کرو, اس سے آپ کو دنیا اور آخرت اپنی برباد کر رہے ہو. آپ جب اس چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہراس کر رہے ہو, گھروں میں گھس رہے ہو, ہراس کر رہے ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے شام میں غریباں یزید کا لشکر گھروں میں خیموں میں گھس گیا تھا, ایسے ہی ہے.
ینگ بچے اٹھا رہے ہو، تم پکڑ رہے ہو ان کو. آپ اگر میں انشاءاللہ سارا بھی میں تو اس میں جا رہا ہوں پارلیمنٹ کے اندر بھی چیزوں کو اٹھاؤں گا، ثبوت دوں گا سارے کے سارے تھے. پھر دیکھنا عجیب ہے ایج کیا ہے ان کی لڑکوں کی جنہیں اپنے گرفتار کیا. پچھلے سال تو آپ نے شیڈول 4 میں ڈال کے لوگوں کے بچوں کے فیوچر تباہ کیا. اور بھی جگہوں پر تو پنجاب اسپیشل ایریا ہے کوئی، یہاں کی اسپیشل علاقہ ہے. پاکستان کا ایسا نہیں ہے، یہ پاکستان کا یہاں لاگو نہیں ہے. میں یہاں اس حوالے سے سندھ کی حکومت کا بالآخر وہاں ہمارے لیے مشکلات کم ہیں پاکستان پنجاب کی نسبت. جو انہوں نے اپنی ذمہ داری انجام دی ہے، ان کا پازیٹیو رول ہے اور ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں. لہذا مجھے امید ہے کہ یہ آج کے بعد یہ جو پریکٹس ہے رک جانی چاہیے. نہیں تو آپ 7 کروڑ کے قریب اہل تشیع اور پھر اہل سنت بھی امام حسین علیہ السلام سے بہت عشق کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، کربلا بھی جاتے ہیں سارے کے سارے. حسینی جو اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ان سب کے عقیدت اور ان کے نظریے پر حملہ ور ہیں. ان کو روک رہے ہیں اپنی عبادت کو انجام دینے سے. کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ ہم نے کیسے اپنی عبادت کرنی ہے کیسے نہیں کرنی ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ائمہ نے کہا کہ پیدل شرکت کرنا، پیدل گھر کے عبادت، کسی بھی عبادت کے گھر سے پیدل نکلنا اس کا ثواب زیادہ ہے. مسجد میں پیدل جانے کا ثواب زیادہ ہے گاڑی پر جانے سے. حج کا لوگ حج بھی پیدل جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے، امام حسن علیہ السلام نے تقریباً 2 درجن کے قریب یا سے زیادہ پیدل حج کیے ہیں مدینہ سے مکہ. سواری نہیں ہوتی تھی ان کے پاس، ہوتی تھی پیدل جاتے تھے. پیدل حج جانے کا ثواب ہے. عبادت مسجد جاؤ، امام بارگاہ جاؤ، پیدل جانے کا زیادہ ثواب ہے. عبادت کے لیے جانا افضل الاعمال احمدها، جس عمل میں سختی ہو اس کا وہ زیادہ فضیلت عمل ہے. لہذا یہ کام جو ہے نا اب روکنے پڑیں گے ان کو. نظر بندیاں شروع کر دیا جی، لوگوں کو نظر بند کیا جا رہا ہے. سیکورٹی کا بہانہ کر رہے ہیں. جتنا تم سیکورٹی لگا رہے ہو روکنے کے لیے، جتنی تم سیکورٹی لگا دو تو میرے خیال میں مسئلہ نہیں ہوگا. پھر اگر آپ کو پرابلم ہوتے ہیں، لاکھوں جوان ہیں جو آپ کے ساتھ سیکورٹی میں شریک ہو سکتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. ابھی پنڈی میں بھی ایسے ہوتا ہے، رضاکار ہوتے ہیں، اسکاؤٹس ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں. آپ کی اتنی پولیس تو نہیں ہوتی ادھر. لہذا لاکھوں جوان ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی ایک اچھی ریلیشننگ پیدا ہو جائے گی اپنے جوانوں کے ساتھ. ایک اچھی ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے ہو جائے گی. ان جوانوں کے ساتھ آپ کا جو رابطہ ہوگا بہت زبردست ہو جائے گا. آپ ان کے ساتھ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں شجرکاری میں، پھر خون دینے میں، بلڈ دینے میں، اور بہت سے کاموں میں، شہروں کی صفائی میں، ستھرائی میں ان سے کام لے سکتے ہیں. یہ پاکستان کی ایک عظیم طاقت ہے جوان جو اگنورڈ ہے. لہذا مثلا امام بارگاہوں پر جا کر خود سے پینا فلیکس لگا رہے ہیں جی کہ پیدل نہیں آنا کسی نے. یہ لفظ مشی سے بھاگ رہے ہیں. مشی، مشا، یمشی، مش یعنی پیدل جانا. مشی کا معنی ہے پیدل جانا، پاؤں پر چل کے جانا. مشی یعنی پیدل چلنا، عربی کا لفظ ہے. اور عراق میں مشی کہتے ہیں جو پیدل جا رہے ہوتے ہیں، وہ عرب ہیں انہوں نے مشی کہنا ہے. ایران میں پیادہ روی کہتے ہیں پیدل چلنا. ہم ایک واک ہے پیدل چل کے جانا، پاؤں پر چل کے جانا. لہذا میں آپ کے توسط سے سخت احتجاج کرتا ہوں اس ظلم کے خلاف، اس ڈسکرمنیشن کے خلاف، اس زیادتی کے خلاف، فنڈامنٹل رائٹس کی پامالی کے خلاف. بہانہ بناتے ہیں اب سیکورٹی نہیں ہوگی. یہ جو 14 اگست کی مناسبت سے لوگ باہر نکلیں گے، وہاں سیکورٹی نہیں ہوگی، وہاں خطرہ نہیں ہے، کنسرٹ ہو رہے ہیں. یقین کر لیں. اچھا اگر آپ کو پرابلم ہے گھر کے اندر، آپ نے خواتین کی مجلسوں پر FIR کیوں کاٹی ہیں؟ عورتیں بیٹھی ہیں نا وہاں پر. ڈسکرمنیشن ہے، ہمارے ساتھ دشمنی ہے. یہ پاکستان کے عوام سن لیں، یہ ہمارے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ ہماری پنجاب کی حکومت کر رہی ہے سب سے زیادہ، باقیوں میں تھوڑا تھوڑا ہے. اس لیے میری پھر اپیل ہے، اس کو سیاسی مسئلہ نہ بنائیں. درست ہے، اس کو اگر آپ راستے سے رکاوٹیں ہٹائیں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم آپ کو سلام کریں گے. اسی طرح سے زائرین کا مسئلہ جو کراچی میں وزیر داخلہ
وزیر امور مملکت داخل تشریف لائے تھے، لیکن وہ چیزیں جو وعدے کر گئے تھے ان پر ابھی تک عمل نہیں ہو رہا. لوگ پریشان ہیں، مسائل ہیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی جب وہ میرے پاس وہاں پر گورنر صاحب آئے تھے تو میں نے انہیں کہا یہ زبان بڑی عام ہوتی ہے. زبان، اسی زبان سے انسان بیٹی کا بہن کا رشتہ دیتا ہے، ہاں کرتا ہے، بڑی اہم ہوتی ہے. جہاں جو بات کر کے جائیں اس پر عمل کریں. پھر ہماری توقع یہ ہے کہ جو بات کرو اس پر عمل کرو. لہذا ابھی جو انہوں نے وعدے کیے تھے، جو سستی فلائٹس تھی ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے. 3 دن گزر گئے، شیڈیول نہیں دیا گیا اس کا. بالکل چوتھا دن ہے، کہا تھا 3 دن کے اندر ہو جائے گا، شیڈیول نہیں دیا گیا. اسی طرح سے جو ایران ایمبیسیز میں یا کنسولیٹس میں جو وہ پڑے ہوئے تھے، پاسپورٹ پڑے ہوئے تھے، وہ واپس نہیں ہوئے، ویزا لگ کے نہیں آئے. انہوں نے کہا تھا ہم ان سے کہیں گے کہ وہ واپس کریں دیں. تو اس لیے عراقی ویزے کی ایکسٹینشن کا تھا کہ 40 کے تو صرف 40 کا ویزا ہوتا ہے. اب لوگ جائیں گے، دیر ہو جائے گی، تو اس کو ایکسٹینشن کی جائے، ایکسٹینڈ کرایا جائے، لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ ہمارے انشاءاللہ میں دعا ہے کہ یہ مسئلہ آج کل میں حل ہو جائے، کہ ہمیں پھر سے ایک الگ سے پریس کانفرنس نہ کرنی پڑے، یا بالآخر ہمارے لیے یہ ایام نواسۂ رسول اور اہل بیت کے ساتھ اپنی وابستگی، محبت اور عشق کے اظہار کے ایام ہیں. اور انشاءاللہ العزیز پاکستانی جتنے بھی حسینی ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، سارے حسینی امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہداء کا چیلم باوقار طریقے سے منائیں گے، اور تمام رکاوٹوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھیں گے. اور اس راستے میں جتنی بھی مشکلات آئی انہیں جھیلیں گے، اور یہی ہماری آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بھی ہوگا. شکریہ. کوئی کوشچن ہے؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مسائل ہیں جو آپ نے بیان کیے، ایک تو ایران اسرائیل جنگ ہوئی، بعد بھارت جنگ ہوئی، تو سوال ہے سیکورٹی کی کچھ پیدا ہوئی ہے یار دیکھیں پاکستان میں کوئی بازار بند ہے سیکورٹی کی وجہ سے؟ کوئی کام رکا ہوا ہے. 14 اگست نہیں ہو رہا ہے، 11 اگست. ابھی 11 اگست پہلے سے شروع ہے، ایک ہفتہ پہلے سے سارا سلسلہ شروع ہے. صرف امام حسین کا چیلم یا زیارت کے لیے جانا، اس کے لیے سیکورٹی مسائل ہے ابھی. بالکل. تو دیکھیں اس لیے میرے خیال میں اس میں ایک بڑی پنجابی میں کہاوت ہے یا ایک مثل ہے، وہ میں نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن جب انسان کا من اندر سے ٹھیک نہ ہونا تو بہانے بہت کرتا ہے. نہیں ہوا. شیڈول تھا کہ ود ان 72 آورز، ایسے تھا نا، 3 دن کے اندر شیڈول اناؤنس کر دیں گے، اور ابھی تک نہیں ہوا. آج بھی پارلیمنٹ کے اندر توجہ دلائی نوٹس پہ ہمارے جو میں نے صاحب انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہاں پر بھی بات ہو رہی ہے. ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں ان زائرین کے ساتھ غریب لوگ ہوتے ہیں جو بائی روڈ جاتے ہیں، خدا کے لیے غریبوں کی دعا لو، بد دعا نہ لو، ان کی نہ لو. وہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے لباس بھی بڑے پسیدہ ہوتے ہیں. ایسا نہ کرے کہ وہ کہتے ہیں نا بد دعا سے بھی زیادہ کسی کی جو ہوتی ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے خدا کے بعد. اس لیے خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، آنکھیں کھولیں، کانوں سے پردے ہٹائیں، دیکھیں سنیں کیا ہو رہا ہے. آپ کو پیدل چلنے سے روکا، پیدل جانے سے روکا جا رہا ہے. ہاں پیدل جانے سے روکا جا رہا ہے. دیکھیں ہم نے پریس کانفرنس کی لاہور میں بھی بات کی، اور اس سے پہلے سینیٹ میں بھی بات کی. دیکھیں کاش
اس وطن کے اندر گوش شنوا ہوتا، سننے والے کان چاہیے تھے اور دیکھنے والی آنکھیں اور سوچنے والی عقل چاہیے تھی، نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کس کام میں مشغول ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کا انہیں حساب کتاب دینا پڑے گا، جواب دہ ہونا پڑے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ میں پھر کہتا ہوں میں سیاسی باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس دنیا اور آخرت میں بھی جو بھی امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں اور زائرین سے ٹکرایا وہ ہمیشہ رسوا ہوا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمارے مختلف ممالک کے لوگوں کو خاص طور پہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ انتخاب بڑھے۔ تو اب اس کا حل ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک جو اقدامات جو بھی حکومت آئی ہے کسی بھی پارٹی کی آئی ہے اس میں مؤثر اقدامات سامنے نہیں آئے، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ میں بھی ہیں، پارلیمنٹ اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی؟ پہلی بات دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ہم نیشن بلڈنگ کے راستے میں پہاڑ جیسی رکاوٹیں کھڑی کی گئی، ان میں سے ایک یہ فرقہ واریت، اور بھی ہے لسانیت، یہ بھی ہے، اور بھی ہے گڈ گورننس کا نہ ہونا، ڈسکرمنیشن، یہ سب۔ اب آج آپ دیکھیں پورے پاکستان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پنجابیوں کو برا بلا جاتے ہیں، کیوں؟ کیوں؟ ان کی کوئی دشمنی ہے ذاتی پنجاب کے ساتھ؟ میں تو میرے ذہن میں رہا کہ میرے خیال میں پاکستان بننے کے حوالے سے پنجاب نے پاکستان بننے کا ساتھ نہیں دیا تھا، ایسے ہی ہے۔ بہرحال اس طرح سے ساتھ نہیں تھے جیسے باقی ساتھ تھے، مثلا چلیں تو پنجاب کا کیوں مسئلہ بنایا جا رہا ہے؟ مجھے تاریخی حوالے سے اشتباہ ہوا ہے، میں ابھی اپنے الفاظ واپس دیتا ہوں، لیکن پھر پنجاب کے خلاف کیوں باتیں ہوتی ہیں؟ جب اتنی نفرت ہوگی تو ہم ایک قوم بنیں گے؟ بلوچستان میں لوگ قتل ہو جائیں، ہم ٹس سے ماں سناؤ، سندھ کے لوگ پانی کی وجہ سے جو پانی کے نہریں بنا دیتے بے چین ہو، بچے بھی سڑکوں پر آ گئے اسکولوں کے، ہم چپ۔ کے پی کے اندر قتل عام ہو، وہاں پر پوری دنیا کے دہشت گرد لائے گئے ہوں۔ پنجاب کے اندر چونکہ اہل تشیع قتل ہو رہے ہیں، یا کوئی اقلیتیں ہیں یا کوئی ہمارے مسلمان بھائی دوسرے مارے، جب ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، دوسرے کا خیال ہی نہیں ہے، قوم بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ یہ کس نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں؟ کس نے قوم بنانے کے لیے کام کرنا تھا؟ جو نصاب بنایا گیا ہے، نصاب بھی ایسا ہے جو فرقہ واریت پھیلائے گا، نفرتیں پھیلائے گا، ایک قوم نہیں بنائے گا ہمیں۔ لہذا آوے کا آبائی بگڑا ہوا ہے، ایک قوم، نیشن بلڈنگ کا کام نہیں ہوا پاکستان میں۔ اگر ہم ایک قوم نہیں بنیں گے، آپ رکاوٹیں کھڑی کریں گے، لوگ پاکستانی رہنا چاہتے ہیں لیکن آپ انہیں بننے نہیں دینا چاہتے، آپ نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ ایک ذرا سا مسئلہ ہو جائے، ابھی یہاں پر آپ دیکھ رہے جو بلاسفیمی کے بارے میں کورٹ میں وہ فیصلہ آیا تھا، میں جانتا ہوں بعض فیملیز کو کہ وہ اہل تشیع ہے، بلاسفیمی کے نام اسے قتل کیا گیا، بلایا گیا، ٹیلی فون پر رابطہ کیا گیا، اسلام آباد میں وہ قتل ہوا، پھر اس کے باپ کو بلاسفیمی کیس بنا کر ڈرا دھمکا کر کیس سے پیچھے لیا گیا۔ کیا ہمارے نبی جو رحمت للعالمین ہیں وہ آج ہوتے اس طرح کا کسی کو یہ کام کرنے دیتے؟ آپ مجھے دیکھیں بلاسفیمی کے کیسز میں سب سے زیادہ کون انوالو ہے؟ مسلمان ینگ بچے، ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے، اور پاکستان کی دنیا میں جگہ صحیح ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے لیے کوئی راستہ بننا چاہیے، میں نہیں کہتا خدا نہ خاصا بلاسفیمی کی اجازت ہونی چاہیے، نہیں، سلمان رشدی نے کی تھی، لکھا تھا کتاب میں، مانتا تھا، اس کے قتل کا فتویٰ صادر ہوا، لیکن بلاسفیمی ثابت تو ہو۔ اور پھر یہ جو لوگ مدعی بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں ان کے آپس میں کتنے لنکس ہیں جو کورٹ کے اندر پیش ہوتا رہا ہے۔ لہذا بلاسفیمی جرم ہے، رسول پاک کی توہین ہو، نعوذ باللہ قرآن کی توہین ہو، جرم ہے، لیکن کیا مجھے اختیار ہے کہ میں اس پر الزام لگاؤں اور پھر اٹھا کے اس کے خلاف پروپیگنڈا کروں، پھر اس کو قتل کروا دوں، مروا دوں، اس کے گھروں کو آگ لگوا دوں؟ یہ قرآن اور اسلام کہتا ہے۔
اس طرح سے جرم ثابت ہوتا ہے اسلام میں اور قرآن دین میں، رسول پاک کے دین میں جرم کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس طرح سے ہوتا ہے میرے خیال میں۔ لہذا پاکستان ایسے ہی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے اس کو گالی دی، اس نے آگے سے گالی دی، اس کے بعد بلاسفیمی ہوگی۔ دیکھیں ہمیں لوگوں کو ٹیچ کرنا پڑے گا، پاکستان کے علماء کرام کو ماحول بنانا پڑے گا رواداری کا۔ اگر کسی سے خدا نخواستہ غلطی ہوتی ہے، دیکھیں واقعا یہ جانتا تھا کیا کہہ رہا ہے، اس کو پتا تھا، اتنا عقل ہے، اس کے اندر شعور ہے، یہ اتنا رشد نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں نا۔ لہذا ہم بلاسفیمی کی بنیاد پر جو سزائیں دی جاتی ہیں، اگر ثابت ہو تو سزائیں دی جاتی ہیں، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بلاسفیمی ثابت کیسے ہو؟ آپ دیکھ لیں، جیسے میں نے کہا کہ اس کی بیچارے کی سر کاٹا گیا، اس لڑکے کا، عبداللہ میرے خیال میں اس کا نام تھا، عبداللہ شاہ، اس کے والد کا نام عامر شاہ میرے خیال، جیل کے اندر لوگ قتل ہوئے اور مرے ہیں۔ اس لیے یہ پھوڑے ہیں، آپ کہتے ہیں نا، یہ پھوڑے ہیں ایکسٹریمزم کے، انتہا پسندی کے۔ ہماری ہزار جانیں فدا ہوں ہمارے نبی کی پاک ذات کے اوپر، لیکن وہ رحمت للعالمین ہیں، ان کے نام پر خدا نخواستہ کوئی بے گناہ قتل نہیں ہونا چاہیے۔ جو ان کے نام پر جیلی بلاسفیمی بنا کر لوگوں کو سزائیں دلواتا ہے یا پیسے بٹورتا ہے، وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ اصل یہ ہے۔ لہذا میرے خیال میں جو آپ نے سوال کیا، پاکستان کے اندر لگتا ہے کہ آوے کا آوا بگڑا ہے، رول آف لا نہیں ہے، اور لوگ مخصوص کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ پھر سیاسی ہو جائے گا۔ لہذا آج میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ شکریہ۔ دین سیاست سے جدا ہے۔ نہیں